رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دوسرا درس ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ یہ مجلس، یہ نشست تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ہر موضوع اور عنوان کا ایک نام ہوگا۔ تو گزشتہ درس کا عنوان تھا سیرت النبی کی ضرورت اور اہمیت۔ آج کا جو موضوع ہے، سیرت النبی کا جو آج کا موضوع ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ اور اس موضوع کے لیے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور قیامت کا دن کا اس کو خوف ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کی خود تشریح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تشریح کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہر خطبے میں یہ ارشاد ہوتا تھا۔ اہمیت کا اندازہ لگی ہے۔ آپ ہر خطبہ بیان کے لیے، واعظ کے لیے، تقریر کے لیے آپ نے حمد و ثنا کی تو اس میں اس کا تذکرہ، آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھایا تو اس میں اس کا تذکرہ، آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ ہیں تو اس میں اس کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہادی ہادی محمد، اور بہترین نمونہ، بہترین سیرت وہ سیرت محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک جامع سیرت ہے۔ تو آج کے درس میں بھی اور آپ بھی پہلے نیت کر لیں۔ میں کیا نیت کروں، آپ کیا نیت کریں، اور اس اسوہ کے سننے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، پہلے اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ عزم کرنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کو دیکھ کے چلیں گے، زندگی گزاریں گے۔ میں اگر امام ہوں تو میرے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ ہے، ایک باپ ہے تو اس کے لیے کیا اسوہ ہے، ایک استاد اور ٹیچر ہے تو اس کے لیے کیا اسوہ ہے، ایک خطیب اور مبلغ ہے تو اس کے لیے کیا اسوہ ہے، ایک تاجر ہے تو اس کے لیے کیا اسوہ ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے۔
اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسے آئیڈیل شخصیت بنے گی. اور مرد حضرات سے عورتوں کی تعداد، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں، لیڈیز مسائل، جس میں ان کو بھی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے ان عورتوں کو، ان مستورات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بنات اور صحابیات کی زندگی دیکھنی پڑے گی. تو یہ جامع سیرت ہے جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رہبری رہنمائی فرمائی ہے. اور پھر اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھنا ہے. نہیں، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف عمل اسوہ نہیں، بلکہ آپ کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کی اخلاق، آپ کی عادات، خواہ ان کا تعلق طبعی اور بشری امور سے ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث کا جز بنتا ہے، حدیث بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل حدیث بنتی ہے. اس لیے بعض علماء یوں کہتی ہے یہ قولی حدیث ہے، یہ فعلی حدیث ہے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا، ارشاد والی حدیث ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، یہ عمل والی حدیث ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین توجیہ پیش کی ہے، اور مفسرین نے اور بھی محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن میرے پاس جو حوالہ ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں اعلم ان المفتاح السعادت اتباع السنت والاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع مصادرہ وحرکاتہ وسکناتہ حتی فی ہیئت اکلہ وطعامہ وقیامہ ونومہ وکلامہ، کہ بے شک سعادت کی کنجی ہوتی ہے نا، چابی، سعادت کی چابی، دونوں جہانوں کی سعادت اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھی ہے. پھر اس کا تذکرہ آگے کیسے کیا؟ تمام چیزوں میں فی جمیع مصادرہ و مواردہ و حرکاتہ و سکناتہ، آپ کے ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر بات میں، ہر طریقے میں، حتیٰ کہ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جانے میں، آنے میں، یہ ساری کی ساری زندگی کے جو مواقع آتے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں ساری کی ساری اسوہ حسنہ کی ترتیب پہ چلنے والے کے لیے سعادت ہے. اور ہستی کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کا تذکرہ یوں کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بھیجا اللہ نے ان میں رسول انہی میں سے. آخری پارہ سب کو یاد ہوگا، اس کا مفہوم عرض کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، میں نے زمین کو فرش بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، میں نے تمہارے لیے نیند کو آرام اور راحت کا سبب بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو اوڑھنا اور لباس اور پردے کی چیز بنائی ہے. ادارہ توجہ،
ہم نے رات کو لباس اوڑھنا اور پردے کی چیز بنائی ہے۔ جس طرح پردے میں آ کر انسان لباس میں آتا ہے تو سکون حاصل کرتا ہے، حیا حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح رات سے انسان کو آرام حاصل ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو اللہ نے کام کے لیے، روزی کے لیے دن بنایا، تو روزی کے لیے، کام کے لیے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے پانی کی بھری ہوئی بادلیوں سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزیاں نکالیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، گھنے باغ انہیں اگائے۔ یہ ان چند آیات میں اگر انسان غور کرے تو صبح شام دن رات میں 24 گھنٹے میں، بلکہ جوانی سے لے کر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، موت تک جتنی ضروریات ہیں اس کا تذکرہ علم اشارتاً کنایتاً آ گیا ہے۔ اللہ نے اس کا احسان نہیں جتلایا، سورج دیا احسان نہیں جتلایا، آسمان کی چھت بنائی احسان نہیں جتلایا، زمین کو بچھایا احسان نہیں جتلایا، آنکھیں دی احسان نہیں جتلایا، کان دی احسان نہیں جتلایا، زبان دی احسان نہیں جتلایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کی، اس میں سے کسی کا احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان جتلا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات پر؟ کہ میں نے تمہیں اپنا آخری محبوب عطا کیا ہے۔ اور احسان آپ بھی اگر کسی پہ احسان جتلاتے ہیں تو چھوٹی موٹی چیز پہ نہیں، بڑی چیز پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جو تمہیں دیا ہے نا، یہ میرے کارخانہ قدرت میں ہے، چاہیے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا آئینہ نہ ہمارے خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو ایسی ذات جب دی ہے، وہ ذات دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، توجہ ہے، مننا فعل ماضی ہے، اس پہ قد آ گئی ہے، قسم کا معنی۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے میری ذات کی قسم، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، جبکہ ان میں انہی کی جنس میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انسانوں کی جنس میں سے ہیں۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو ان پر اس کی آیات پڑھتے ہیں اور انہیں ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب، حکمت یعنی حدیث یہ سکھاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ اب یہ ہستی کا اندازہ لگ گیا کہ کس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب آ جائیں سنت، ہمارا یہ آج کا موضوع ہے اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کا لغوی معنی ہے، سنت کا شرعی معنی ہے۔ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ، عادت۔ سنت کا شرعی معنی کیا ہوگا؟ شریعت میں سنت کسے کہیں گے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات قولاً، فعلاً یا تقریراً منقول ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ پھر آگے سنت کی 2 قسمیں لکھی ہیں علماء کرام نے، ایک سنت ہدا، دوسری سنت زوائد۔ اس کو یوں بھی کچھ علماء نے اس کی یوں تشریح کی ہے، ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک سنت ہے غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، ہمیشہ کی، الا ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات اکثر ہوتی رہی، مثلا اذان ہے، اقامت ہے، جی
نماز میں سنن ہے، روزے میں سنن ہے، حج میں سنن ہے، جن کا چھوڑنا کراہت اور ملامت کا سبب بنتا ہے، جس سے وہ اعمال میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مکروہ تک ہو جاتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ اور سنت ہدا ہے۔ اور سنت زوائد، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا غصے ہونا، آپ کا ناراض ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا بنے گی؟ سنت زوائد بنے گی۔ ان کو کر لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید قرب کا ذریعہ بن جائیں گے، اور چھوڑ دینا، کبھی کبھی ان میں سے کچھ کو چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ احزاب میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب اس کو ذرا دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا اس آیت سے، یہ ضروری ہے نہیں؟ ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے، کچھ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے، اور یہ حدیث تقریباً 27 سے زیادہ کتب احادیث اور تفاسیر میں موجود ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو اما جان سے پوچھا نا اس نے، ابو دردہ نے، تو اما جان نے فرمایا الستا تقرأ القرآن، یا اما تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ جی اما جان پڑھتا ہوں۔ کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی ہے۔ اس نے سوال دوسری دفعہ کیا، پھر اما جان نے پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید میں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں۔ اور پھر ثم قرأت، پھر اما جان نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس روایت کو نکلا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اما جان نے قد افلح المؤمنون کی کتنی آیات تلاوت کی ہیں؟ 10 آیات۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تفسیر خازن والے نے اس حدیث کو نقل کر کے ادھر اما جان نے ان سے بات کی، تو ادھر انہوں نے انک لعلی خلق عظیم اس آیت کا ذکر کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اما جان نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو اب اس گفتگو کا کیا مقصد نکلا، کیا مطلب نکلا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق قرآن مجید میں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی سے سارے معاملات طے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پیغمبر کی تقریر قرآن سے، پیغمبر کی تبلیغ قرآن سے، پیغمبر کی تعلیم قرآن سے، پیغمبر کی تحریک قرآن سے، پیغمبر کی تحمید قرآن سے، پیغمبر کی تمجید قرآن سے، پیغمبر کی تصویر قرآن سے، پیغمبر کی تطہیر قرآن سے، پیغمبر کی شہرت قرآن سے، پیغمبر کی شوکت قرآن سے، پیغمبر کی نماز قرآن سے، پیغمبر کی تلاوت قرآن سے، پیغمبر کی ندا قرآن سے، پیغمبر کی صدا قرآن سے، پیغمبر کی پکار قرآن سے، پیغمبر کی آواز قرآن سے، پیغمبر کی مد پیغمبر کی صد پیغمبر کی حد پیغمبر کی مد پیغمبر کی توحید پیغمبر کی تجوید پیغمبر کی ترقی پیغمبر کی تسلی پیغمبر کی سوچ پیغمبر کی فوج پیغمبر کی محبت پیغمبر کی مودت پیغمبر کی نبوت قرآن سے پیغمبر کی رسالت قرآن سے پیغمبر کی امامت قرآن سے پیغمبر کی سیاست قرآن سے پیغمبر کا تصور قرآن سے پیغمبر کا تدبر قرآن سے پیغمبر کا دعویٰ قرآن سے پیغمبر کا
جلوہ قرآن سے، پیغمبر کا تقوی قرآن سے، پیغمبر کا فتویٰ قرآن سے، پیغمبر کا اسوہ قرآن سے، پیغمبر کا دعویٰ قرآن سے، پیغمبر کا معراج قرآن سے، پیغمبر کا مزاج قرآن سے، پیغمبر کا عزم قرآن سے، پیغمبر کا نظم قرآن سے، پیغمبر کا دور قرآن سے، اور پیغمبر کا زمانہ قرآن سے۔ قرآن ذکر ہے، محمد مذکر ہے، قرآن متن ہے، محمد تشریح ہے، قرآن اورات پر، محمد معراج پر۔ قرآن کلام اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، اور محمد حبیب اللہ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا قرآن۔ اور ایک کتاب پڑھ رہا تھا مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا 6600 سے زائد آیات ہیں، یہ 6600 سے زائد میرے پیغمبر کی صفات ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ قرآن میں تو توحید ہے، یہ پیغمبر کی صفات کیسے؟ تو سنیں، اگر قرآن مجید توحید بیان کرتا ہے تو یہ میرے پیغمبر کا عقیدہ ہے، یہ میرے پیغمبر کی ندا اور صدا ہے، یہ میرے پیغمبر کی آواز ہے، یہ میرے پیغمبر کا بیان ہے۔ قرآن میں اگر جہاد کا تذکرہ ہے تو میرے پیغمبر کا اپنا عمل ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، طرز زندگی ان مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جتنا انسان اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کو بڑھائے گا، اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اور پھر اللہ صفائیاں دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر تو نری وحی بولتا ہے، اور جو ان پر بھیجی جاتی ہے وہی بولتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو کچھ میرا پیغمبر دے تم اس کو لے لو، جس سے میرا پیغمبر روکے تم اس سے رک جاؤ۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے خود فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوا اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید، یہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا فساد کے وقت، جس وقت زمانہ ایسا ہے کہ اگر سنت کو اپناتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سنت پہ چلتا ہے تو دفتر والے اس کو عجیب اور ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، سنت کو اپناتا ہے تو سنت کے اپنانے کی وجہ سے دفتر والے اس سے دور ہوتے ہیں۔ عند فساد امتی، فساد کے وقت، فساد کے زمانہ میں تو اس کو اللہ ایک سنت کی وجہ سے شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ اب یہ حدیث دوسری روایت میں
دوسرے الفاظ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر 50 شہیدا، اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب تیسری حدیث بھی، تیسری روایت بھی آتی ہے، وہ بھی سن لیں۔ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر 100 شہید، میری سنت کو اپنانے والے کو 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اور آگے سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ لعنتہم لعنہم اللہ تعالی، 7 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور میں محمد بھی لعنت کرتا ہوں۔ 7 اشخاص ایسے ہیں، لیکن ان میں سے ایک میرے موضوع کے مناسبت سے ہے، اسی کو سناؤں گا۔ التارک لسنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی ای فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، میرے اسوہ کو اپنایا، اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، میرے اسوہ حسنہ کو اپنائے گا، اللہ تبارک و تعالی 4 طریقوں سے اس کا اکرام کرے گا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں اس کی محبت کو داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر دے گا، اور دشمنوں کے دلوں میں اللہ اس کی ہیبت اور رعب ڈال دے گا۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، نیک لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرے گا، فاجر فاسق فاجر لوگوں کے دل میں ہیبت اور رعب ڈال دے گا، اور رزق وسیع کر دے گا، اور اسوہ حسنہ کی وجہ سے دین میں پختگی پیدا کر دے گا۔ تو یہ ہمارا اسوہ حسنہ کے عنوان سے تذکرہ، اور انشاءاللہ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے کہ آپ کس طریقے سے، کس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور اس خاندان کا آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہم سلسلہ جوڑیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے، اگر آدم علیہ السلام سے شروع کریں تو پھر تو پوری انسانیت کو عبور کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی وہ حصہ لیں گے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔